میں خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ آج ہمارے پاس دلچسپ عبادت ہے کیونکہ ہم قادر مطلق خدا کے متعلق بات کریں گے۔ تو پھر آئیں اب سیدھا اپنی عبادت کی طرف چلتے ہیں۔ یسایہ نبی نے مسیح کی آمد کے متعلق بات کی ہے، مسیح کی آمد، اور جب اس نے نبوت کی اس نے آنے والے شخص کی وضاحت بیان کی۔ مسیحا جو آنے کو تھا، بائبل بیان کرتی ہے ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک بیٹا عطا کیا جائے گا، اور بائبل ہمیں دکھاتی ہے کہ یسوع وہ بچہ تھا جو پیدا ہوا، بیٹا جو عطا کیا گیا، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ لیکن پھر وہ اپنی نبوت میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ اس کا نام ابدیت کا باپ قادر مطلق خدا ہوگا۔ ناموں میں ایک نام جو اس نبوت میں یسوع کے لیے منسوب کیا گیا وہ خدا قادر مطلق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یسوع محض ایک شخص نہیں تھا، وہ صرف مذہبی رہنما نہیں تھا، وہ صرف اچھا استاد یا با اخلاق شخص نہیں تھا، وہ تھا، وہ ہے اور ہمیشہ قادر مطلق خدا رہے گا۔ وہ کائنات کا خالق ہے۔ مجھے یاد ہے 1970 کی دہائی کے آغاز میں جب مجھے خدا کے اس عظیم نام کے متعلق یاد کروایا گیا، میں مشرقی برلن کے شہر میں تھا، اور بہرحال اس وقت برلن تقسیم شدہ شہر تھا۔ مشرقی برلن خطہ کمیونسٹ تھا، مغربی برلن آزاد تھا۔ کمیونسٹ خطے میں انہیں آزادی حاصل نہ تھی، اور پھر میں ان کے درمیان منادی کرنے اور انجیل کی گواہی دینے کو گیا۔ میری خواہش بظاہر لوگوں میں منادی کی تھی، لیکن یہ نہایت مشکل تھا۔ میں ایک بزرگ شخص سے ملا اور اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا، اے نوجوان، آئندہ گرمیوں میں 1,00,000 بے دین کمیونسٹ لوگ دنیا سے یہاں لادینیت اور کمیونزم کے پھیلاؤ کی تربیت کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آنے کے لیے اور یسوع کے متعلق ان کو بتانے کے لیے دعا کریں۔ میں نے اس بزرگ شخص کی طرف دیکھا اور کہا، جناب میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی اجازت دیں گے۔ میرا خیال نہیں کہ میں یہاں آنے کے قابل اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے قابل ہوں گا، یہ ناممکن ہوگا۔ اور اس نے میری طرف دیکھا اور اس نے کہا، ہمارا خدا قادر مطلق ہے، یہ اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں، اور وہ طاقت اور شان و شوکت اور خدا کی قدرت کو جانتا تھا۔ اور پھر اس نے کہا، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ خوب، میں نے اس کے لیے دعا کی۔ میں واپس گیا۔ آج میں آپ کو کہانی نہیں سناؤں گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا۔ میرے 2 دوست اور میں نے 1,00,000 کمیونسٹ بے دین اور نوجوان لوگوں کی میٹنگ کا اہتمام کیا، اور میں نے ان کے ساتھ یسوع کو بانٹا اور یسوع کے متعلق ان کے ساتھ بات کرنا شروع کی، اور ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ خدا متحرک ہوا۔ ان کمیونسٹ لوگوں نے ہمارے خلاف ہمیں روکنے کی بے شمار کوششیں کی، اور وہ ایسا نہ کر سکے، یہاں تک کہ انہوں نے ہماری عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے نوجوان لوگوں کو بھیجا، اور جب انہوں نے ایسا کیا، وہاں